جی بسم اللہ، وارث بھائی بولیے، بات کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اور جن کا ترجمہ سنایا گیا ہے، اس کی سمری اگر اس سے پچھلی آیت جو کل پڑھی تھی اس آخری آیت کو اگر ساتھ ملا کے پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ رب کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں کو قبول کیا، اور جو انہوں نے دعا مانگی کہ ہمارے رب کہ میری اولاد میں سے ایک برگزیدہ رسول بھیج، تو وہ دعا رب کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں قبول فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہوں، لیکن رب کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر کم از کم جو سب سے زیادہ اور جو عمل تواتر کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے، جن کو زندگی میں ہمیں بھی اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے، وہ 3 عمل جو ہیں ان کو بڑی صراحت کے ساتھ رب کریم نے بتا دیا۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ کلام پاک پڑھو اور یہ لوگوں کو سناؤ، اس کی تلاوت کرو، لوگوں کو بیان کرو اس کو، اور اس کے اندر جو علم اور حکمت ہے اس علم اور حکمت کو دوسروں کے سامنے بیان کرو تاکہ لوگ چھٹکارا پائیں، فلاح پا سکیں۔ اور اس کے ساتھ تیسری بات جو کی وہ یہ کہ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، لوگوں کو سنائیں گے، اس کی حکمت بیان کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لوگوں کے اندر، لوگوں کے دلوں کے اندر اجاگر ہوگی، اور وہ لوگوں کے دلوں کو منور کرے گی، اور لوگوں کے دل جب روشن ہوں گے تو پھر اس حق کو پہچاننے میں انہیں پریشانی نہیں ہوگی جس حق کے لیے رب کریم نے ایک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر جو ہیں وہ اتارے، اور ان مختلف انبیاء کو پھر الہامی کتابیں اور صحیفے بھی عطا کیے، یہ اور خاص طور پر دین ابراہیمی جو ہے اس کو سمجھنے میں معاونت دیں گے۔ اچھا، اب ذرا دیکھا جائے تو یہ جو 3 عمل جو بتائے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو بعض اوقات اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے یہ آیت جو ہے یہود اور نصارہ جو ہیں ان کے درمیان، اور وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، وہ لوگ جو نبوت کو اپنا حق سمجھتے تھے، وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ جس کو دنیا میں سب کچھ میسر ہے اسی کا حق ہے کہ وہ سربراہی کرے اور نبوت کا دعویدار بنے، یا اس کے اوپر رب کریم خود کتابیں اتارے۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب کریم نے 2 طرح سے نوازا۔ ایک یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو پہلے جو بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام سے تھی، ان کو تواتر کے ساتھ ان کے اندر امام یعنی کہ نبی اتارے، رسول اتارے جو رب کریم کی آیات پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ لیکن یہ جو دعا کی قبولیت کا ہے، یہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے خانہ کعبہ کی جب تعمیر کر رہے تھے، اس وقت جو انہوں نے دعا مانگی اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میرے رب میری اولاد میں سے، تو اس کے 2 مفہوم جو ہے وہ ذہن میں آنے چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ امت مسلمہ، اور دوسرا یہ ہے کہ ذریت ابراہیم۔ اگر ذریت ابراہیم کی بات کریں گے تو پھر اس میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد آئے گی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ اور اگر ہم امت مسلمہ کی بات کریں گے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب یہ دعا کی گئی تو اس وقت یہ دونوں باپ بیٹے تھے۔ حضرت اسحاق وسلم کو جو حکمت کی جو بات کی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک کو پڑھ کر لوگوں کے سامنے بیان کرنا اور اس کی تفسیرات لوگوں کے سامنے رکھنا، اس کی حکمت لوگوں کے سامنے رکھنا، بیان قرآن دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث کا
پڑھنا سمجھنا اور قرآن تک پہنچنا یہ لازم ہے۔ جب بیان قرآن سنت بن گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے انکار کرنا قرآن پاک سے انکار ہے، قرآن پاک کو نہ سمجھنے کی بات ہے، قرآن پاک تک درست رسائی جو ہے وہ حاصل نہ کرنے کی بات ہے۔ تو لہٰذا یہاں حکمت کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یہ لوگوں کے سامنے آیات، حکمت اور علم اور تاکہ دل منور ہو۔ تو حکمت کا یہ تقاضا یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت کو ساتھ ساتھ رکھے بغیر یہ چارہ نہیں ہے، نہ ہی قرآن پاک کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اچھا ایک اور بات جو ہے یہ کہی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پوری امت کے لیے جو تقاضا کیا گیا کہ یہ ہمیشہ کہ کبھی بھی ٹوٹل سبمیشن نہیں ہو سکتی۔ اسلام ٹوٹل سبمیشن کا نام ہے۔ تو جب یہ کہا گیا کہ رب ہو اسلم، کہ رب کے سامنے اپنی گردن جھکا دو، تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ناصر صاحب سرنڈر کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور میں ٹوٹل سبمیشن کا لفظ استعمال کرتا ہوں ہمیشہ۔ تو رب کریم کے سامنے ٹوٹل سبمیشن کا جب کہا گیا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ٹوٹل سبمیشن کو ثابت کیا بیٹے کو ذبح کر کے، منجنیق میں بیٹھ کر آگ میں پھینکنے تک جبرائیل امین کا آ کر کہنا کہ میں آپ کو بچاؤں، تو انہوں نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو بچانے والے؟ تو انہوں نے کہا پھر اللہ رب العزت سے کہیں، تو انہوں نے کہا کہ جب میرا رب مجھ کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، وہ بچانے والا ہے۔ تو پھر یہ وہ تھا ٹوٹل سبمیشن، ٹوٹل سرنڈر اور مان جانا، اسلم کہنا، اور قال اسلمت لرب العالمین، تو یہ اس وقت انہوں نے کہا۔ تو لہذا گردن چکانے کا مطلب صرف یہ ہوگا کہ اپنی ہر خوشی اور اپنی ہر راحت کو جو ہے وہ قربان کر دینا، اپنی ہر تکلیف پریشانی کو بھول جانا، چھوڑ دینا، اور اپنی ساری خواہشوں کو دفن کر دینا، کسی حیل و حجت کو نزدیک نہ آنے دینا، یہ ہوتی ہے ٹوٹل سبمیشن، یہ ہوتا ہے ٹوٹل سرنڈر۔ جب کوئی آدمی جمع تفریق میں، فائدے نقصان میں، رشتے ٹوٹنے میں، دوستی ختم ہونے میں، لوگوں کا جو ہے وہ خیال رکھنے میں کہ یہ ناراض ہوگا، تو پھر ٹوٹل سبمیشن کی بات نہیں کر سکتا۔ ٹوٹل سبمیشن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں ایکسرسائز کیا، اور قرآن پاک بھی اسی کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین یہی دین تھا، ٹوٹل سبمیشن کا دین۔ اچھا دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے جو ایک یہ وعدہ کیا، کون سا وعدہ کیا؟ کہ میں اپنا عہد نبھاؤں گا، میں شرک کی طرف نہیں جاؤں گا، شرک کو ختم کروں گا، تیری عبادت کروں گا، تیرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو دین عالمگیر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا بڑا ایریا کوئی شخص صحراؤں، ریگستانوں، پہاڑوں اور جنگلوں کو جان مارے۔ آپ دیکھیں ذرا کہ عراق سے مصر تک کا ایریا، شام اور فلسطین کا ایریا، فلسطین سے یہاں عرب کا ایریا، مکہ مکرمہ، یہ پینسولا جو ہے عرب کا پینسولا، یہ ساری کا سارا ایک شخص خود چل پھر کر دیکھتا ہے اور لوگوں کے سامنے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا بیان کرتا ہے اور شرک کا انکار کرتا ہے اور لوگوں کو ہدایت دے رہا ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ میرے رب، میں پوری تندئی کے ساتھ میں اپنی گردن جھکاتا ہوں، میں مانتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ رب کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا جو ہے یہ دے دیا، ایک ایسا القاب کہ اگر رب کریم جب کسی کو کہتا ہے تو پھر ان کو جب خلیل اللہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بندہ رب کریم کا دوست بن جاتا ہے تو پھر وہ رفیق ہوتا ہے، رفیق الاعلیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ رفیق الاعلیٰ کا خیال رکھو، رفیق الاعلیٰ کے پاس میں نے جانا ہے۔ اور اپنے آخری دن میں جب زندگی کے آخری ایام تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر تھا، تو اس وقت جب وہ پریشان تھی تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے رفیق الاعلیٰ کی طرف جا رہا ہوں۔ تو جب بندہ کہے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، ہر وہ نیک آدمی جو اس رب کریم وحدانیت پر یقین رکھتا ہے تو وہ رفیق الاعلیٰ۔ لیکن جب رب کہے گا تو پھر محمد رسول اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ تو یہ رب کریم کی عنایت ہے کہ وہ اپنے پیغمبروں کو اور اپنے نیک بندوں کو ایسے ایسے نام
اور ایسی محبت، یہ محبت کا تقاضا ہے. سرنڈر محبت کو کھینچ کر لاتی ہے. سبمیشن محبت کی انتہا ہوتی ہے. تو رب کریم کی محبت کی انتہا سرنڈر میں بھی ہے، ٹوٹل سبمیشن میں بھی ہے، اور یہ دونوں میسج جو ہے یہ اسی آیت سے وہ دے دیے گئے. اچھا اب اگر دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، ظاہر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب اولاد کی بات کریں گے تو اسماعیل علیہ السلام سے امت مسلمہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات کریں گے تو پھر ہم کس کی بات کر رہے ہوتے ہیں؟ بنی اسرائیل کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اب جو انہوں نے پیغام جو دیا اپنا، جو آخری پیغام سمجھ دیا، جو اپنی اولاد کو جو پیغام دیا، وہ پیغام کیا تھا؟ وہ پیغام یہ تھا، یعنی کہ نچوڑ ہے کہ رب کریم سے روگردانی نہ کرنا، اور مرنا تو مسلم ہی مرنا. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے وعدہ لیا کہ اگر مرنا ہے تو صرف مسلم مرنا. یہ بات جو ہے نا یہ اپنے اندر یہ اتنا بڑی وسعت رکھتی ہے کہ انسان کو کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے. انسان کو کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ مجھے 2 سال 10 سال میں چھوٹا ہوں، بڑا ہوں، جوان ہوں، بوڑھا ہوں گا تو میں اس دنیا سے جاؤں گا، نہ. یہ اس آیت میں بڑے اختصار کے ساتھ یہ کہا گیا. اور اپنی اولاد کو جو آخری اور یہی پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جی دنیا سے جاؤ تو مسلم جاؤ، ایمان کے ساتھ جاؤ. اور ایمان کے ساتھ اور مسلم دنیا سے جانے کا مطلب کیا ہے کہ ہم رب کریم کی شرک سے باز رہیں، وحدانیت پر یقین رکھیں، اور لوگوں کے حقوق جو ہیں ان کو ادا کریں، اور جو رب کریم کی الہامی کتب میں احکامات دیے گئے ہیں ان کو من بغیر کسی دلیل اور حیل و حجت کے ان کے اوپر عمل پیرا ہونا. یہ آخری میسج جس کے اوپر مرنے کا کہا گیا ہے. تو رب کریم ہم سب کو یہ توفیق دے، اور ان آیات کا جو ایک خلاصہ جو بنتا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے تمام جائز طریقے اپنانے، اور ہر لمحے اس بات کا خیال رکھنا کہ میرا کوئی بھی لمحہ آخری ہو سکتا ہے، تو اس آخری لمحے کے اوپر بھی میں مسلمان ہوں، میں وحدانیت پر یقین رکھنے والا ہوں، میں رب کریم کے احکامات کی تعمیل کرنے والا ہوں، میں کبھی بھی روگردانی نہ کروں. یہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی خواہش تھی، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی. اور یہ خواہش جو ہے اس کا ایک انتہا جو وہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی جب جائے تو اسے یہ یقین ہو کہ میں نے اپنے اولاد کو نیک بنا کر جا رہا ہوں، قرآن کی تعلیم دے کر جا رہا ہوں، علم اور حکمت ان کو پہنچا کے جا رہا ہوں، رب کریم کی پہچان جو ہے وہ ان کو سمجھا کے جا رہا ہوں. اور اگر یہ کر دیا تو پھر ہم نے وہ میسج، وہ پیغام اور وہ حق ادا کر دیا جو رب کریم چاہتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے گھر سے شروع کرے اور اپنی سوسائٹی کے اوپر اس کو مسلط کرے. گھر سے شروع کرنے کا مطلب کہ اپنے اوپر لاگو کرو، اپنی اولاد کو ترجیح دو. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسی اور کو نہیں کہا، اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا، اپنی اولاد کو کہا کہ اگر مرنا تو صرف مسلمان ہی مرنا. تو لہذا اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم ان الفاظ کو، قرآن پاک کے اس میسج کو، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، رب کریم کی منشا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہدایت تھی، اس کے اوپر رب کریم ہمیں قائم رکھے، اور اس دنیا سے جائیں تو ایمان کے ساتھ جائیں، اور اس دنیا میں زندہ رہیں تو اسلام کے اوپر زندہ رہیں. یہی دراصل 2 لیمیٹیشنز ہیں، ایک اس دنیا میں اسلام ایک انتہا ہے اور آخرت میں جانے کے لیے ایمان کی انتہا ہے. یہ دونوں انتہاؤں کے اندر ہمیں ایک بیلنس اور اعتدال رکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ اعتدال ہمیں قرآن پاک دیتا ہے. رب کریم ہمیں قرآن پاک سے جڑے رکھے. جب جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت سب کو یہ توفیق دیے رکھے کہ ہم اس طرف راغب رہیں اور اپنے بچوں کو اور اپنی سوسائٹی کو اس طرف لے کر آئیں. رب کریم ہماری مشکلات کو آسان کرے، اور ہم سب کو جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کرے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور کرے. اور رب کریم ہم سب پر اپنا دنیا میں اپنا وہ فضل رکھے اور آخرت میں کرم کرے، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں، یہاں بھی کامیاب ہوں. جزاک اللہ، اللہ خیر.